السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شہریار ٹی وی۔ نصف صدی قبل جب ہندوستان میں ایک چھوٹے سے قد کا آدمی تھا، دھوتی پہنے ہوتا تھا، اکثر چارپائی پر لیٹا پورن بھرت کا اعلان کر دیا کرتا۔ ساری دنیا کے اخبارات نمایاں حروف میں یہ خبر شائع کیا کرتے تھے، یہ شخص مہاتما گاندھی تھا، جو اپنے زمانے کی ایک عظیم شخصیت تھا۔ جہاں تک دولت کا تعلق ہے تو مہاتما گاندھی ایک غریب آدمی تھا۔ اگر وہ اپنی ساری جائیداد فروخت کر دیتا تو اسے 3 پاؤنڈ سے زائد نہ ملتے۔ اس کے باوجود وہ دنیا کے امیر ترین افراد سے زیادہ بااثر ہے۔ جسمانی طور پر وہ بڑا کمزور تھا، وہ تشدد کا بالکل حامی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی تعلیمات اور روحانی اثرات سینکڑوں جنگی جہازوں سے زیادہ تھے۔ دنیا کا ہر چھٹا آدمی ہندوستان کا باشندہ ہے۔ صدیوں سے ہندوستان کے لوگ سوئے پڑے تھے، پھر اس چھوٹے سے آدمی نے کہ جس کا وزن 100 پاؤنڈ سے بھی کم تھا، اپنے ہم وطنوں کو ان کی بے پناہ قوت کا احساس دلایا۔ اس نے ایسی اصلاحات کا اجرا کیا جو تاریخ عالم میں بڑا گہرا اثر رکھتی ہیں۔ گاندھی ایک عجیب و غریب انسان تھا۔ مثلاً اس کے سارے دانت مصنوعی تھے۔ ان دانتوں کو وہ اپنی دھوتی کے ڈیم میں ڈالے رکھتا تھا اور صرف کھانے کے وقت نکالتا۔ کھانے کے بعد وہ دانتوں کو صاف کر کے دوبارہ ڈب میں رکھ دیتا۔ وہ آئرش انداز کی انگریزی بولا کرتا کیونکہ اس کا ایک استاد آئرلینڈ کا رہائشی تھا۔ وہ صرف دھوتی باندھا کرتا تھا۔ جب وہ لندن میں تھا تو سوٹ کے ساتھ سر پر ریشمی فلیٹ پہنتا اور ہاتھ میں چھڑی تھامے رکھتا۔ جب وہ پہلی مرتبہ ایک مقدمے کے سلسلے میں عدالت میں آیا اور اپنے موکل کے حق میں بولنے لگا تو اس کی ٹانگیں لرزیدہ ہو گئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ گھبرا کر بیٹھ گیا اور ایک قسم کا احساس شکست اس پر حاوی ہو گیا۔ ایک وکیل کی حیثیت سے وہ لندن میں بالکل ناکام رہا۔ کئی سال پہلے جب وہ انگلینڈ میں وارد ہوا اور اس کے آئرش استاد نے اسے بائبل میں سے پہاڑ پر دعا بار بار نقل کرنے کے لیے کہا تاکہ اس کی انگریزی لکھنے کی خوب مشق ہو جائے، گاندھی کئی گھنٹے تک بیٹھا یہ جملے لکھتا رہتا: وہ لوگ مبارک ہیں کہ جو کہ مسکین ہیں کیونکہ وہی زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو امن پسند ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ان الفاظ کا گاندھی پر گہرا اثر ہوا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسے بہت سارے قرضے جمع کرنے کے لیے جنوبی افریقہ میں بھیجا گیا۔ وہاں پر اس نے پہاڑ پر دعا کے فلسفے کو آزمانے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ عدالت کے باہر موکل پرامن طور پر جمع ہو گئے اور اس طرح سے ان کا پیسہ اور وقت بچ گیا۔ جلد ہی گاندھی کی سالانہ آمدنی 3000 پاؤنڈ ہو گئی اور یہ مسکین زمین کا وارث بننے لگا۔ لیکن کیا وہ خوش تھا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے لاکھوں ہم وطن نیم حیوانی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے بھوک کے مارے سینکڑوں آدمیوں کو مرتے دیکھا تھا۔ اسے دنیاوی کامیابی بے معنی محسوس ہوئی، اس لیے اس نے اپنا سارا سرمایہ لٹا دیا اور اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے ملک اور اس کے غریب باشندوں کی حالت سدھارنے کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دے گا۔ گاندھی نے یہ معلوم کرنے کے لیے وہ کم از کم غذا پر گزر اوقات کر سکتا ہے کئی تجربات کیے۔ بعد میں وہ بکری کے دودھ، پھلوں اور زیتون کے تیل پر گزر بسر کرنے لگا۔ گاندھی ڈیوڈ تھیوریو نام کے ایک امریکی کی تعلیمات سے بڑا متاثر ہوا۔ تھیوریو نے قریباً 120 سال پہلے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے 6 پاؤنڈ خرچ کیے اور ریاست میساچوسیٹس میں والڈن پانڈ کے کنارے تنہائی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کیا اور وہاں ایک تاریک الدنیا کی سی زندگی بسر کرنے لگا۔ جب اس سے مختلف قسم کے ٹیکسوں کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس جرم کی پاداش میں وہ قید میں ڈالا گیا۔ پھر اس نے سول نافرمانی پر ایک کتاب تحریر کی اور بتایا کہ کسی شخص کو بھی ٹیکس ادا نہیں کرنے چاہیے۔ لوگوں نے اس وقت تو کتاب پر ذرا برابر توجہ نہ دی، لیکن 90 سال کے بعد جب گاندھی نے ہندوستان میں اس کی کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں درج فارمولوں کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانیہ نے اپنے وعدے کے مطابق ابھی تک ہندوستان کو آزاد نہیں کیا تھا، اس لیے برطانیہ کو سزا دینے کی خاطر گاندھی نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ قید خانے کو ٹیکس پر ترجیح دیں۔
اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ ہر قسم کے انگریزی مال کا بائیکاٹ کر دیں۔ جب انگریزوں نے نمک پر ٹیکس لگا دیا تو گاندھی اپنے حواریوں کے ساتھ ساحل سمندر پر خود نمک بنانے کے لیے چلا گیا۔ ہندوستان میں 6 کروڑ اچھوت رہتے ہیں۔ ہندو انہیں نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کا سایہ تک نہیں پڑنے دیتے۔ اگر کسی اچھوت کا سایہ کسی ہندو کے کھانے پر پڑ جائے تو وہ کھانا قابل استعمال نہیں سمجھا جاتا۔ ہندوستان میں ان کی حالت قابل رحم ہے، لیکن گاندھی نے ان کے حقوق منوانے اور انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام دلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اس نے ایک اچھوت بچی کو اپنا رکھا تھا اور حقیقی بچی کی طرح اس کی پرورش کی تھی۔ لاکھوں ہندو مہاتما گاندھی کو ولی سمجھتے تھے۔ بعض کے نزدیک وہ کسی ہندو دیوتا کا اوتار تھا۔ اس خود غرض اور لالچ سے بھری ہوئی دنیا میں اس شخص نے دوسروں کو زندہ رہنے کے حقوق دلانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی۔